اس کے بعد فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے. آپ فرماتے ہیں کہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے جن گناہوں سے اللہ نے روک رکھا ہے کہ ان گناہوں کے قریب نہیں جانا. یہاں پہ ہجرت کی بات آئی تو ہجرت بہت عظیم عمل ہے. کون سی ہجرت عظیم عمل ہے؟ جب ہجرت ہو مسلمان ملک کی جانب کافر ملک کو چھوڑ کر. کافر ملک کو آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، شرک پہ مجبور کرتے ہیں. آپ اس لیے مجبوراً وہ ملک چھوڑ کے کسی اسلامی ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں. اس کا نام ہجرت ہے اور یہ بہت عظیم عمل ہے. اور اگر کوئی مسلمان ملک چھوڑ کے کافر ملک میں منتقل ہو رہا ہو تو وہ کیسا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے. اور میں اس مسئلے پہ اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج میں ان لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں جن سے کرنی چاہیے. دبئی رہنے والے لوگ زیادہ تر جو ہیں ان کے ہی رشتہ دار آگے پیچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے نکل کے بھی آگے جا رہے ہوتے ہیں، ان ممالک میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں جو مسلمان ممالک نہیں ہیں. تو کافر ممالک میں رہنا اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں نیشنلٹی لینا وہاں کی، اور نیشنلٹی میں کیا کیا عہد و پیمان کرنا پڑتے ہیں یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی فوج کے ساتھ مل کے لڑوں گا. کن سے؟ چاہے مسلمانوں سے لڑنا پڑے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور کافر ممالک کی طرف ہجرت کرنا یہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ چھوڑا، مدینہ کی طرف آئے تو کیا کیا چھوڑ کر آئے تھے؟ رشتہ دار، جائیداد، مال، وطن. اچھا، یہ ساری چیزیں کس کی خاطر چھوڑ کر آئے؟ دین کو بچا لیا، سب کچھ قربان کر دیا. اور ہم مال لینے کے لیے دین کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. نیشنلٹی ہمیں مل جائے چاہے قادیانی لکھنا پڑے اپنے آپ کو، ایسے ہی ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، اپنے دین کی، اسلام کی، ایمان کی فکر کریں، اور خصوصاً اپنی اولاد کی. میرے وہ بھائی جو فیملی لے کر کافر ممالک میں منتقل ہو جاتے ہیں، چونکہ آپ مسلمان ملک سے گئے ہیں اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ وہاں پہ ٹھیک رہیں گے. مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کی بیگم اور آپ کی پہلی نسل بھی ٹھیک رہے گی، لیکن آپ کی دوسری نسل ہو سکتا ہے وہ سکھوں سے شادی کرے، عیسائیوں سے شادی کرے. ذمہ دار کون ہوگا؟ اور چوتھی نسل میں آپ کے جو پوتے پڑپوتے پیدا ہوں گے وہ نان مسلم ہوں گے. ذمہ دار کون ہوگا؟ گناہ کس کی قبر میں جا رہا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو گناہ آج تک مل رہا ہے، کس چیز کا؟ آج زمین پہ آج بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ قاتل کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملتا ہے جس نے زمین پہ پہلا قتل کیا تھا. تو جو سب سے پہلے ان بچوں کو کافر ملک میں لے کر جائے گا، اس کی نسل میں سے کوئی پوتا پڑپوتا کافر بنے گا تو گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں بڑی بڑی مثالیں ہوں گی اس وقت. یار ہمارا فلاں رشتہ دار رہتا ہے وہاں پہ، وہ ہم سے اچھا ہے دین کے لحاظ سے. میں فلاں آدمی کو جانتا ہوں، بڑی مثالیں دی جاتی ہیں، میں جانتا ہوں یہ ساری باتیں. وہاں پہ میری فلاں فیملی ہے جناب، اتنا تو دین پہ عمل ہم نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. بھائی ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ آپ ہمیں یہ مثالیں دیں. یہ چند مثالیں ہیں. دیکھا جاتا ہے عام طور پہ کیا ہو رہا ہے، عام طور پہ وہاں کا ماحول کیا کہتا ہے، عام طور پہ وہاں کے اسکول کا ماحول کیا کہتا ہے، عام طور پہ وہاں گلی محلے کا ماحول کیا کہتا ہے. کیا آپ نہیں جانتے کہ وہاں پہ اگر آپ اپنے بچے کو بھی ماریں گے کسی گناہ کرنے پہ ہلکا پھلکا، اور اس نے فون کر دیا پولیس کو، تو آپ اس بچے سے محروم ہو جائیں گے. اس بچے کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ جہاں پہ رکھا جائے گا وہاں پہ سب عیسائی ہوتے ہیں. آپ بچے سے بھی گئے، بچے کے دین سے بھی گئے.
اور پھر میرا ہمیشہ سوال یہ رہتا ہے ایسے بھائیوں سے کہ آپ وہاں پہ کیا لینے جا رہے ہیں، مجھے ذرا سمجھائیں. کیا آپ دنیا لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو وہاں پہ تو آپ کو دنیا بھی نہیں ملے گی، وہاں پہ آپ کو دنیا بھی نہیں ملے گی. مسئلہ تو یہ ہے، کیونکہ انسان کس کے لیے کماتا ہے جی پیسے؟ بیگم بچوں کے لیے. جب بچے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہیں گے تو کس کے لیے کما رہے ہیں آپ؟ کس کو دیں گے آپ؟ کس پہ خرچ کریں گے؟ تو اس لیے اللہ کے لیے مسلمان ممالک میں رہیں. مجھے پتا ہے امن و امان کے مسائل ہیں، مجھے پتا ہے مسلمان ممالک میں لوگ بڑا دھوکہ دیتے ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، لیکن ان تکلیفوں پہ صبر کریں گے تو اللہ اجر و ثواب دے گا. دنیا آزمائش گاہ ہے، اور سب سے زیادہ دنیا میں مصیبتیں کن پہ آئی ہیں آپ جانتے ہیں؟ کن پہ آئی ہیں؟ انبیاء کرام پہ علیہم الصلوۃ والسلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں پریشانیاں نبیوں پہ آتی ہیں، پھر جو کوئی جتنا زیادہ نیک ہے اس پہ اسی لحاظ سے اتنی زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے پھل میٹھا ہے. تو بہرحال یہ پتا چلا کہ آپ اگر کسی کافر ملک سے مسلمان ملک میں منتقل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ گناہوں کو بھی چھوڑیں. اس حدیث نے یہ پیغام دیا. یہاں پہ آخری وضاحت یہ کہ اگر آپ کسی کافر ملک میں رہتے ہیں لیکن مسلمان کوئی ملک آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ مجبور ہیں. اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور جو وہاں پہ کافر ملک میں پہلے سے رہ رہے ہیں، میں ان کی اتنی مذمت نہیں کرتا، ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی جانوں کی بھی، ان کے دین کی بھی. میری یہ گفتگو ان سے ہوا کرتی ہے جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. میں یہ گفتگو کن سے کیا کرتا ہوں؟ جو جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. باقی جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ مسلمان ممالک میں منتقل ہوں.